بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نیند میں تھا تو ایک آواز آتی ہے، ایک حدیث میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے تو میں نے کہا یہ نیکی کے فرشتے، بھلائی پھیلانے والے فرشتے نے میرے کانوں میں جو آواز دی ہے، جس طرح شیاطین مختلف جگہوں پر برائیاں پھیلاتے پھرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بندے مقابل بھلائی پھیلانے والے فرشتے بھی چھوڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو بعض اوقات نماز کے وقت جھٹکا لگے تو آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکا لگتا ہے۔ تو خیر جب یہ آواز آئی، میری آنکھ کھلی، میں نے کہا کہ یہ بھلائی کا فرشتہ مجھے دعوت دے رہا ہے کہ تم جس طرح پہلے ارادہ کرتے ہو، میں نے ارادہ کیا پچھلے دنوں کہ میں جس طرح پہلے اس شیطانی جمہوری نظام کے خلاف، یہ بکاؤ مال سیاسی نظام کرپشن کے خلاف اور ابن حرامی خضر کھگا جیسے MPs کے خلاف احتجاج کیا کرتا تھا، چوکوں چوراہوں بازاروں اور سفر حضر میں ہر جگہ پر، تو میں اب کہا کہ عوام کو دکھائیں اور وہ ان ظالموں، بد کرداروں اور بکاؤ مال جو بازار حسن میں بکنے والی عورت سے بھی بدتر ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر کرپشن کے ذریعے اپنی حکومتیں بناتے ہیں، انہیں کہوں کہ عوام کو یہ شعور دوں کہ آپ اس MPA MNAs کے نظام کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور صدارتی نظام کے لیے جدوجہد کرو۔ عوام کو چاہیے، ایک صدر ہوگا، وہ مہنگائی کرتے جب وہ اس کو آپ کے ووٹ سے ڈائریکٹ جیتیں گے تو وہ ڈرے گا کہ عوام میرے خلاف نہ ہو جائے۔ اب یہ چھوڑے ہوئے جماعتیں MNA MPs کی چھوٹی چھوٹی یہ جماعتیں MPA MNAs بنا کر بلیک میل کرتی ہیں ملک کو، اور یہ ڈالروں کے عوض بک جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس نظام کے خلاف اٹھ کر آواز لگاتا ہوں، جس طرح پہلے میں احتجاج کیا کرتا تھا جگہ جگہ پر۔ تو جب یہ میں سوچ رہا تھا تو مجھے اشارہ ہوتا ہے کہ اب تم کسی صدارتی نظام کی بات نہ کرو، اب تم اس ظلم کے نظام کے خلاف جو باتیں کیا کرتے تھے وہ چھوڑو، اب تم خلافی نظام کے خلاف، خلافت کے جو ہے وہ اس کے حق میں آواز اٹھاؤ کہ خلافت کا نظام آنے والا ہے۔ جب میں نے یہ اشارہ میری طرف ہوا تو میں جاگتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ کی پوری امت پر، پوری دنیا کے مسلمانوں پر، نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں پر بلکہ عالم اسلام پر اللہ کی مہربانی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اگر خلافت آتی ہے تو ہم پوری دنیا کے اندر 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اس میں آدھا یورپ بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ اتنی بڑی وسیع سلطنت اگر خلافت قائم ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ اس بات کا ہر ایک کو بتا دوں کہ جس طرح کربلائے پاکستان کے مظلوموں کو جگایا جا رہا ہے کہ اس دور یزیدوں کے خلاف، اس دور کے یزیدوں کے خلاف ابن حرامی MPA خضر کھگا جیسے MNAs MPs کے خلاف ووٹ جو ان کے بکتے ہیں، ان کی ڈالروں میں بولی اب لگنا شروع ہو گئی ہے، ان کے خلاف کھڑے ہونے کی جو ایک ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت کفر کے اعلیٰ کار حکمران ہیں ان کو چھوڑ کر
خلافت کی طرف آؤ. اور جب پوری دنیا کا مسلمان خلافت کی طرف آ جائے گا تو انشاءاللہ باذن اللہ پوری دنیا میں مسلمان ایک پاور بن کے ابھریں گے، اور یہ شیطانی جمہوری نظام اور یہ بکنے والی سیاسی پارٹیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. ضمنی الیکشن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہماری اکثریت عوام جو ہے اس نظام سے کس طرح جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے کہ جہاں ضمنی الیکشنوں میں کسی میں جہاں 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ جس حلقے میں تھے وہاں صرف 2 لاکھ سے زیادہ جہاں ووٹ ہیں وہاں صرف 48,000 یا 50,000 تک ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام کی اکثریت نے اس بے ایمان نظام کے خلاف جو ہے وہ لا تعلقی اور عدم اطمینان کا اظہار کر دیا کہ اس کے دور ہونے کی جو ہے وہ بات کر دی ہے. ادھر میرے جیسے مظلوموں، کربلائے پاکستان کے مظلوموں کو اس دور حاضر کے یزیدوں کے خلاف جو جدوجہد کرنے کی بات کر دی گئی ہے، انشاءاللہ بإذن اللہ آنے والے وقت میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان قریب غیبی طاقت اللہ کی، جس طرح دیکھو افغانستان کے اندر اور وہ جماعتیں جو کفر کے نام پر پاکستان کے خلاف بھی جتنی بھی جنگیں ہوئی ادھر وہ افغانستان کی وہ جو ہے مذہبی جماعتیں کے علاوہ جو وہاں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں یا اس دور کے کمیونسٹ ذہن کے جو افغانستان میں تھے، ان کی حکومتیں جب بھی پاکستان پر حملہ ہوتا تھا تو وہ انڈیا کو سپورٹ کرتے تھے. آج وہ افغانستان میں جماعتوں کا نام و نشان مٹ گیا ہے. کس نے مٹایا ہے؟ وہ اللہ نے مٹایا ہے اپنے اللہ والوں کو کھڑا کر کے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھا جائے تو جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم پاکستان کے یہ مدارس کو، پاکستان جب مشکل حالات میں آئے گا تو ان کو مدارس ہی بچائیں گے، اور یہ فوج خود اپنے مدارس کو جب جو ہے اپنے مدارس والوں کو خود ٹریننگ کر کے آگے بڑھائے گی. یہ ان کی مجبوری بن جائے گی کہ مذہبی جماعتوں کو آگے لائیں، اللہ والوں کو آگے لائیں.